أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 اور 103 تلاوت کی گئی، جس کا ترجمہ ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور یہ یہود پیچھے چل پڑے جو پڑھ کر سنایا کرتے تھے شیاطین سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، اور لیکن شیاطین نے کفر کیا اور وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، اور اس کے پیچھے لگ گئے جو بابل شہر میں دونوں فرشتے ہاروت اور ماروت پر جو چیز نازل کی گئی تھی۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا، اور وہ دونوں فرشتے کسی کو کوئی بات نہیں سکھاتے تھے، حتیٰ یقولا، یہاں تک کہ وہ کہہ دیتے تھے انما نحن فتنۃ، کہ ہم تو آزمائش کے لیے ہیں، فلا تکفر، تو تم کفر مت کرو۔ فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، اور وہ لوگ ان دونوں فرشتوں سے وہ چیزیں سیکھتے تھے جن کے ذریعے سے میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا کر دیں۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور وہ اس کے ذریعے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کے حکم سے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور جو وہ سیکھتے ہیں وہ نقصان دہ ہے اور اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور وہ یہ بات خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جو چیز وہ خرید رہے ہیں اس کی وجہ سے آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور بڑی بری ہے وہ چیز جس کے ذریعے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ دیا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، اور اگر وہ لوگ ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو اللہ کے نزدیک ان کے لیے بہتر ٹھکانہ ہوتا۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ لوگ جان لیتے۔ اس آیت کے اندر، ان دونوں آیتوں کے اندر ایک خاص موضوع کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے اشارہ کیا ہے۔ جیسا کہ پچھلی آیت میں آیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رسول ان کے پاس بھیجے تھے جو ان ساری کتابوں کی تصدیق کرتے تھے جو ان کے پاس موجود تھیں، یعنی یہودیوں کے پاس تورات تھی، عیسائیوں کے پاس انجیل تھی، تو ان یہودیوں نے کیا کیا کہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن کو پس پشت ڈال دیا، پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا اور جادوگری کے چکر میں لگ گئے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور پیچھے لگ گئے کائے کے جو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شیطان جو پڑھ کر سناتے تھے اس کے پیچھے لگ گئے۔ تو یہودیوں نے کیا کیا کہ یہ جادو
کا جو علم تھا یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف اس کو منسوب کر دیا، ان کی طرف فٹ کر دیا کہ یہ تو سلیمان سکھاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وما کفر سلیمان، کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا۔ کیا مطلب کہ جو چیزیں تم سیکھتے ہو اس کے ذریعے سے کفر پیدا ہوتا ہے، تم کفر اختیار کرتے ہو یعنی جادو کے ذریعے سے، اور جادو کے ذریعے سے جب کفر اختیار ہوگا تو تم کفر والے ہوگے، اور سلیمان نبی ہیں، وہ کفر کرنے والے نہیں ہیں۔ ولیکن الشیاطین کفروا، لیکن شیاطین کفر کرتے ہیں۔ یعلمون الناس السحر، کیا کفر کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے اندر ساری مخلوقات جو ہے ایک ساتھ مل کر رہا کرتی تھی، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت دنیا کی ساری مخلوقات کے اوپر تھی، ہوا پر، پانی پر، زمین پر، زمین کے اوپر رہنے والے جتنے جانور ہیں، پانی کے اندر رہنے والی جتنی مخلوقات ہیں، ساری مخلوقات کے اوپر حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت دی اللہ تبارک و تعالی، اور واحد ایسی حکومت تھی جس کے بعد دوبارہ کسی کو ایسی حکومت نہیں دی جائے گی۔ اور سلیمان علیہ السلام ہر ایک کی زبان بھی جانتے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک کی زبان سکھائی تھی، ہر لینگویج انہیں سکھائی تھی، چیٹیوں کی لینگویج، ہاتھیوں کی لینگویج، ہر ایک کی زبان وہ جانتے تھے۔ تو کیا ہوتا تھا کہ یہ جو انسان تھے یہ جناتوں کے ذریعے سے، شیاطین کے ذریعے سے جادو سیکھتے تھے، شیاطین جادو سکھاتے تھے۔ کیا ہوتا تھا کہ آج بھی ہوتا ہے، شیاطین آسمانوں پر جاتے ہیں اوپر کی باتیں جاننے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو کیا بتایا اور فرشتے آپس میں کیا مذاکرہ کر رہے ہیں، تو وہ باتیں جاننے کے لیے جاتے ہیں۔ تو ان کے اوپر ڈنڈا برستا ہے اوپر سے، تو وہ گرتے ہیں نیچے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ کہتے ہیں ستارہ ٹوٹ کے گرا ہے، تو وہ ستارہ ٹوٹ کے نہیں گرتا، وہ شیاطین پہ ڈنڈا پڑتا ہے اوپر سے، تو وہ بھاگتے ہیں وہاں سے۔ تو وہ وہاں سے آ کے کچھ باتیں معلوم ہو جاتی تھی ان کو، اور کچھ اپنی طرف سے الٹی سیدھی لگا کر وہ جادو سکھاتے تھے۔ اس زمانے میں جادو کا دور تھا۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور یہ ان کے پیچھے لگ گئے، یہ یہود ان باتوں کے پیچھے لگ گئے جو دو فرشتوں کے اوپر نازل کی گئی تھیں۔ دو فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا، ہاروت اور ماروت کو، بابل شہر کے اندر، تاکہ وہ کفر اور وہ معجزہ اور جادو کے درمیان فرق بتائے لوگوں کو، کہ معجزہ الگ چیز ہے اور جادو الگ چیز ہے۔ لوگ جادو کو دیکھ کر یہ نہ سمجھنے لگے کہ یہ بھی معجزہ ہے۔ اور بعض یہودیوں نے یہ کہا بھی کہ ارے جو یہ سلیمان جو حکومت کرتے ہیں دنیا کے اوپر تمام مخلوقات، یہ جادو کا اثر ہے۔ بعض یہودیوں نے کہا یہ بھی کہ یہ جادو سے کرتے ہیں۔ کہ آپ نے دیکھا ہوگا جادو سے آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے، کسی کو غائب کر دینا، کسی کو کاٹ دینا، کوئی چیز موجود نہیں ہے اس کو لے آنا۔ تو ان کا یہودیوں کا کہنا بھی یہ تھا کہ یہ سلیمان جو پوری مخلوقات پر حکومت کر رہے ہیں جادو سے کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جادو اور معجزے کے درمیان فرق بتانا تھا۔ معجزہ جو ہوتا ہے وہ نبیوں پر ہی ظاہر ہوتا ہے، نبیوں کے علاوہ کوئی آدمی معجزے کا دعویٰ کرے اور نبوت کا دعویٰ کرے اور پھر وہ کوئی جادو دکھائے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں بھی معجزہ دکھا سکتا ہوں، تو اس کا جادو نہیں چلتا، یہ اللہ کی سنت ہے۔ اس لیے معجزہ اور جادو ان دونوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہاروت اور ماروت کو بھیجا۔ آگے فرمایا وما یعلمان من احد، وہ کسی کو کوئی چیز نہیں سکھاتے تھے اپنی طرف سے، حتی یقولا، لیکن جب لوگ ان کے پاس آتے سیکھنے کے لیے تو وہ یہ کہہ دیتے کہ دیکھو ہم کہہ دیتے ہیں تم سے کہ ہم تو صرف آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، ہم فرق بتانے کے لیے بھیجے گئے ہیں، فلا تکفر، تو تم اس کے چکر میں پڑھ کر کفر اختیار مت کر لینا کہ جادو کو سیکھ لو
اور اس سے ناجائز اور غلط چیزیں کرو، اور کیا کرو کہ میاں بیوی کے درمیان دراڑ کھڑی کر دو، جس کو قرآن نے ذکر کیا فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، کہ وہ جادو اس لیے سیکھتے تھے کہ میاں بیوی کے درمیان دراڑ قائم کر دیں، تفریق پیدا کر دیں، نا اتفاقیاں پیدا کر دیں۔ تو وہ فرشتے کہتے تھے کہ فلا تکفر، تم کفر اختیار مت کر لینا۔ وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، اور تم نے جادو سیکھ لیا اور تم کسی کو نقصان بھی پہنچانا چاہو گے اس جادو کے ذریعے سے، تو اللہ کے حکم کے بغیر وہ جادو بھی کسی پر نہیں چلے گا۔ تم سوچو کہ جادو ہی سب کچھ ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ جادو بھی تب چلتا ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے، وہ جادو اثر بھی تب کرتا ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ یہ ساری باتیں جانتے تھے کہ ہم غلط کر رہے ہیں۔ لَمَنِ اشْتَرَاهُ، کہ جو اس کفر کو خریدے، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، تو آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، آخرت میں اس کے لیے کوئی جزا نہیں، سزا ہی سزا ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور بڑی بری چیز ہے جس کو وہ اپنی جانوں کے بدلے میں بیچ دیتے تھے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کے لوگ جان لیتے۔ قرآن نے اوپر کہا کہ وہ لوگ جانتے تھے، اور نیچے کہا ہے کہ کاش کے وہ لوگ جان لیتے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ صرف جان لینا یہ اس بات کی علامت نہیں کہ آپ جانتے ہو، جتنا جانتے ہو اس پر عمل کرنا یہ ہے جاننے کی نشانی۔ جو شخص جانتا ہو اور عمل نہ کرے تو اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ جانتا ہی نہیں ہے، جاہل ہے وہ آدمی۔ اس لیے کہا کہ قرآن نے کاش کہ وہ لوگ جان لیں۔ اب جادو جو ہوتا ہے اس کی قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک جادو تو وہ ہوتا ہے جو صرف نظروں کا بند کر دینا ہوتا ہے اور ہاتھ کا کمال ہوتا ہے اس میں، جس کو کہتے ہیں نظر بندی کر دی۔ تو ایک تو نظر کا دھوکہ ہوتا ہے، جس کو فرعونی جو جادوگر تھے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، ان کا قرآن نے ذکر کیا ہے کہ وہ آنکھوں کو دھوکہ دیتے تھے، آنکھوں کا جادو تھا کہ ہے کچھ بھی نہیں، صرف انہوں نے آپ کے دماغ کو کنٹرول کر رکھا ہے، جس کو آج مسمرزم کے نام سے جانا جاتا ہے، اور لوگ اس کو سیکھ بھی رہے ہیں کہ آنکھوں کے ذریعے سے آپ کے دماغ کو کنٹرول کر لیا جائے گا۔ اب آپ کا دماغ وہ دیکھے گا جو وہ جادوگر دکھانا چاہے گا، حالانکہ ہوگا کچھ بھی نہیں۔ بعض پنڈت، بعض لوگ عملیات کرنے والے، جب ان کے پاس کوئی جاتا ہے تو وہ نیبو میں سے آگ نکال دیتے ہیں، اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں، تو وہ حقیقت میں کچھ نہیں ہوتا، وہ صرف آنکھوں کا کھیل ہوتا ہے۔ یعنی انہوں نے ہماری جو ظاہری آنکھیں ہیں اس کے اوپر پردہ ڈال دیا، اور وہ ہوتا کچھ بھی نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی ان جادوگروں نے کیا کہا کہ وہ جو رسی اور عصے تھے ان کو سانپ بنا دیا۔ تو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ وہ تو تخیل تھا تمہارا، موسیٰ علیہ السلام، وہ تمہارا تخیل تھا، تمہارا خیال تھا وہ، حالانکہ وہ نہ وہ سانپ تھے اور وہ نہ ایک دوسرے کو کھا رہے تھے، وہ صرف تخیل تھا، نہ وہ دوڑ رہے تھے نہ وہ کوئی سانپ تھے، بلکہ وہ تو رسیاں تھیں۔ ایک قسم تو یہ ہوتی، دوسری قسم ہوتی ہے جو شیاطین کے ذریعے سے اثر انداز ہوتی ہے، شیاطین اس کو کرتے ہیں، کسی نے شیاطین کو قبضے میں کر رکھا ہے، اب وہ شیاطین سے جو کہیں گے وہ اس طرح کا وہ کریں گے۔ اور تیسری قسم ہوتی ہے کہ اس میں تبدیلی ہوتی ہے کوئی چیز کی، مثال کے طور پر انسان کو کچھ بنا دیا یا کسی چیز کو کچھ اور بنا دیا، یہ بھی ایک جادو کی قسم ہے۔ ایک صحابی کا واقعہ نقل کیا گیا ہے تفسیر کی کتاب میں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر میں اس دعا کا اہتمام نہیں کرتا تو وہ یہودی مجھے گدھا بنا دیتے، حالانکہ گدھا
بیوقوف کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ بیوقوف بنانے کے لیے استعمال کیا ہو، لیکن جب بیوقوف کے لیے عربی زبان میں دوسرا لفظ ہے اور گدھے کے لیے دوسرا لفظ ہے، تو پھر گدھے سے مراد حقیقی گدھا ہوگا نہ کہ بیوقوف۔ اگر بیوقوف بنانا مراد ہوتا تو وہاں وہ اس کا وہ لفظ استعمال کرتے جو بیوقوف کے معنی میں، لیکن انہوں نے گدھے کے معنی گدھے کا لفظ استعمال کیا کہ وہ مجھے گدھا بنا دے، اور وہ تفسیر کی کتاب میں اس دعا کا تذکرہ بھی ہے کہ وہ دعا آدمی پڑھے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دعاؤں کا اہتمام، اور جو جادو سیکھا جاتا ہے جس کی وجہ سے کفر کہا گیا ہے جادو کو، تو جادو جو سیکھا جاتا ہے یا تو وہ کفریہ الفاظ کہہ کر سیکھا جاتا ہے، کفریہ الفاظ کہہ کر سیکھا جاتا ہے جس کے ذریعے سے شیطان خوش ہوتا ہے، یا یہ کہ وہ ناپاکی اور گندگی کھا کر یا گندگی میں رہ کر یا ناپاکی میں رہ کر سیکھا جاتا ہے، پلیدی میں۔ تو یہ دونوں چیزیں اسلام کے خلاف ہیں، اس لیے اس کو کفر کہا گیا۔ یہ معجزہ اور جادو، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ حالانکہ دونوں ایک جیسے ہیں۔ فرق اس میں یہ ہے کہ جو معجزہ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور وہ طبعی نہیں ہوتا، انسان کی محنت اور انسان کی طرف سے نہیں ہوتا، وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ڈائریکٹ۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا تو اللہ نے ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا کہ تو جو ہے سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا، تو وہ معجزہ تھا۔ لیکن کوئی آدمی معجزہ ثابت کرنے کے لیے، جادو دکھانے کے لیے آگ میں کود جائے، کوئی ایسی دوا لگا کر جو عام لوگوں کو دکھتی نہ ہو، بھائی اس نے دوا لگائی تو کسی کو دکھے گی؟ مثال کے طور پر وہ مچھروں کے لیے آتا ہے نا، وہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ نہیں، وہ ہاتھ پیروں میں لگایا جاتا ہے، اوڈوماکس، وہ لگا لے۔ اب مچھر تو کاٹ ہی نہیں رہا، وہ دکھا رہا ہے دیکھو میرے مچھر تو کاٹ ہی نہیں رہا، ایک بھی نہیں بیٹھ رہا، معجزہ ہے میرا، جادو ہے۔ تو یہ معجزہ نہیں ہوگا، یہ جادو ہوگا کہ وہ آدمی کچھ لگا کے اپنے بدن پہ آگ میں کود جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے اس نے جو لگایا وہ تو اسی کو معلوم ہے نا، اور وہ نہیں جل رہا۔ تو یہ ایک قسم یہ ہوتی ہے، تو یہ جادو ہے اور یہ معجزہ ہے۔ معجزہ کیا ہے؟ جو اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ ہو، اور جادو کیا ہے؟ جو انسان کا طبعی طور پر کوئی عمل کیا گیا ہو۔ یہ ہے دونوں کے درمیان فرق۔ اسی لیے ان کو کہا گیا ہے کہ تم اس جادو کو سیکھ کر کفر اختیار مت کر لینا۔ اور بھی بہت ساری چیزیں اس آیت کے ذیل میں ہیں۔ فرمایا کہ وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، کہ وہ اس کے ذریعے سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کے حکم سے۔ اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کیا انبیاء نبیوں کے اوپر بھی جادو ہو جاتا ہے؟ تو حدیث کے اندر آیا ہے کہ اللہ کے نبی کے اوپر یہودیوں نے جادو کیا تھا اور وہ جادو ہو گیا تھا، لیکن بذریعہ وحی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتا دیا کہ تمہارے اوپر اس طرح جادو کیا گیا، اس کا توڑ یہ ہے۔ جادو ہو سکتا ہے۔ کسی نے سوال کیا تھا کیا میاں بیوی کے درمیان بھی کوئی جو ہے آپس کے اندر دشمنی پیدا کر سکتا ہے، آپس میں نا اتفاقی پیدا کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے، اس کے لیے دعاؤں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ معوذتین اس کے لیے بہت مؤثر ہے کہ جو شخص صبح یا شام کو، صبح پڑھے گا تو شام تک، شام کو پڑھے گا تو صبح تک، اسی طرح بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اس دعا کا اہتمام جو کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو موت کے علاوہ ہر چیز سے اس کو محفوظ کریں گے، مصیبتوں سے، مشکلوں سے، آفات سے، بلیات سے، برے حادثات سے۔ اسی طرح جو معوذتین کا اہتمام کرے گا، یعنی قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، تو یہ جادو سے حفاظت کے لیے اللہ کے نبی کو عمل بتایا گیا تھا کہ آپ ان دونوں صورتوں کا اہتمام کریں، جادو سے حفاظت ہو۔
پھر آگے فرمایا وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ کہ جو وہ سیکھتے ہیں وہ نقصان دیتی ہے ان کو، اور اگر نقصان نہ بھی ہے تب بھی اس کو سیکھنے میں کوئی فائدہ تو ہے نہیں۔ اور وہ جانتے ہیں کہ جو وہ کفر جو اختیار کر رہے ہیں، خرید رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، خرید رہے ہیں، وہ ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور بڑی بری چیز ہے وہ جس کے ذریعے وہ اپنی جانوں کو بیچتے ہیں۔ لو کانوا یعلمون، کاش کوئی معلوم۔ اب یہ سب کچھ ہونے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، کہ اگر وہ ایمان لے آئیں، وَاتَّقَوْا، اور تقوی اختیار کر لیں، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، اللہ کے یہاں بہتر بدلہ ان کے لیے ہوگا، بہتر ٹھکانہ ہوگا، کاش کہ وہ لوگ جان لیتے۔ یہ تو ہو گئی آج کی تفسیر۔ ہاں ایک بات میں اصولی بیان کرنا بھول گیا، یاد آ گئی کہ اسلام نے بہت اچھا ہمیں پیٹرن دیا ہے کسی ڈھونگی کو جانچنے کا اور کسی اللہ والے کو جانچنے کا۔ اگر کوئی آدمی کرامت ظاہر کر رہا ہے، معجزات ظاہر کر رہا ہے، یعنی کوئی جادو ظاہر کر رہا ہے، اور وہ نہ تقوی والا ہے نہ طہارت والا ہے، پاکی ناپاکی کا اس کو کوئی خیال نہیں، نمازوں کا روزوں کا کوئی خیال نہیں، اور وہ کرامت ظاہر کر رہا ہے، دڑبندہ ہے، اور اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ نہیں، متاثر نہیں ہونا، ہمیں اسلام نے بتا دیا ہے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ جو جھوٹا ہوگا وہ پاکی ناپاکی کا اس کو لحاظ نہیں ہوگا، اور وہ جادو دکھائے گا۔ عورتیں بہت جلدی متاثر ہو جاتی ہیں، ایسے لوگوں کے پاس جاتی ہیں، صاحب کچھ کر دیا کچھ کر دیا۔ ہاں تو کچھ کر دیا تو کسی اللہ والے کے پاس جاؤ، دعاؤں کا قرآن کے پڑھنے کا اہتمام کر، ڈھونگیوں کے پاس جانے کی کیا ضرورت۔ اور جو اللہ والا ہوتا ہے اور جو معجزات کرامات جس کے اس پر ظاہر ہوتی ہیں، اگر وہ حق ہے، حق پر ہے، تو وہ پاک صاف رہتا ہوگا، سنتوں کا اہتمام کرتا ہوگا، پاکی صفائی کا اس کو خیال ہوگا۔ ایک بزرگ تھے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، اجمیر میں جن کی درگاہ شریف ہے، وہاں کوئی جادوگر تھا، بڑی بڑی کرامت دکھاتا تھا، آسمان پہ اڑ رہا ہے، اور مقابلہ ہوا ایک مرتبہ ان سے اللہ والوں سے۔ اس نے کہا کہ دیکھو یہ پانی ہے، اس پانی کے اندر میں پورا اتر جاؤں گا ایک دن۔ یہ جو اللہ والے تھے انہوں نے بھی اللہ کی طرف توجہ ڈالی، اللہ سے مانگا، اور یہ بھی پانی میں اتر گئے اور گلاس میں اتر گئے۔ اب دونوں باہر نکلے اور دونوں سے کرامت ظاہر ہوئی تھی۔ اب تو انہوں نے بتایا اللہ والوں نے کہ حق اور ناحق کا فیصلہ ایسے ہوگا کہ اس کے پانی کو سونگھ کر دیکھو اور میرے پانی کو سونگھ کر دیکھو، اس کے پانی میں بدبو ہوگی، میرے پانی میں خوشبو ہوگی۔ جب واقعی میں سونگا گیا وہ بدبو نکلی اس کے پانی میں، جس پانی میں وہ اترا تھا، اور جس پانی میں وہ اللہ والے ہوتے تھے اس میں خوشبو تھی۔ وہ تو بھاگ گیا وہاں سے، اور جتنے لوگ تھے وہ سب ایمان لے آئے۔ تو اسلام نے ہمیں بتایا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر بہت سارے ایسے ڈھونگی سوشل میڈیا پہ خوب چھائے ہوئے ہیں، بڑے بڑے نیتا ان کے پاس پہنچ رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ میں کیا کس کی طرف اشارہ کرنا؟ آج کل بہت چھایا ہوا ہے۔ تو کون ڈھونگی ہے اور کون سچا ہے؟ اسلام نے یہ پیمانہ دیا ہے، کسی دوسرے مذہب میں یہ پیمانہ نہیں ہے، اس لیے وہ لوگ بہت جلدی متاثر ہو جاتے ہیں، فلاں بابا فلاں بابا کی یہ کرامت، فلاں بابا کی یہ کرامت۔ آگے بات سمجھ؟ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم۔